تو بات یہ کہ ہم تو آزاد پیدا بھی نہیں ہوئے, ہم تو وی آر آلویز باؤنڈ بائی سم تھنگ, وی آر باؤنڈ بائی دا لاز آف گریوٹی, وی آر باؤنڈ بائی آور اون باڈی. ہم لوگ ہر چیز, ہم لوگ اٹس آل لاز, ہمارے کے سارے لاز ہی لاز ہیں. ہم ان لاز, یعنی میں ہوا میں اڑنا چاہتا ہوں, میں نہیں اڑ سکتا, میں کہاں آزاد ہوں. تو بات یہ کہ ہم تو لاز آف فزکس کے بھی پابند ہیں اور باقی لاز بھی ہمارے گرد گرد ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, بہت سارے نا بڑے خوشنما نعرے لگو کے لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے دین سے ہٹانے کی کوشش کی, اور کئی لوگ جو ہے وہ ان کی ایموشنل لینگویج کے اندر شکار بھی ہو کے اور چلے گئے. اس میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ہماری خواتین کا بھی ہے, جن کے پیچھے پھر ویمنز لبریشن موومنٹ اور فیمنسٹ موومنٹس اینڈ آل دیٹ, یہ سارا کچھ ہے. ایک بہت بڑی ان کی اسٹڈی ہے جو انہوں نے 1970s میں اسٹارٹ کی تھی, 2005 میں ختم ہوئی, 35 ایئر اسٹڈی. اس کا نام ہے دا پیراڈاکس آف ڈکلائننگ فیمیل ہیپینس. وہ جو اسٹڈی ہے 35 ایئر کی, بہت بڑی اسٹڈی ہے. اس میں کیا, اس کا کرکس کیا ہے, انہوں نے کہا کہ وہ جو ویمنز لیو موومنٹ جب اسٹارٹ ہوا تھا 1970s میں, اور اس کے بعد جو ایک پروگریسونیس ہوا اور لوگ آگے بڑھے, اور عورتوں کو ہم لوگوں نے ملٹری میں بھی بھیج دیا, ان کو ہم لوگوں نے فائنینشیل بھی بھیج دیا, جہاں جہاں پاور اسٹرکچرز ہیں وہاں پہ ہم نے عورتوں کو دیا, اور ان کو رائٹس بھی دیے, ان کو ووٹنگ رائٹ بھی دے دیا, فلاں بھی دے دیا, یونیورسٹیاں بھی کو ایڈ کر دیں, ہر جگہ پہ سب کچھ ہو گیا. سمتھنگ اسٹرینج happened, یعنی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وی گیو دیم ایوری تھنگ, ان کی ہیپینس کا گراف نیچے جا رہا ہے. جس موومنٹ کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اس موومنٹ کے بعد, اینڈ دس از اے پراپر اکیڈیمک ریسرچ, مطلب یہ کوئی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے, یہ ان کی 35 سال کی ریسرچ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویمن کیوں ہے, دیٹس وائی اٹس کالڈ اے پیراڈاکس, کہ وہ اٹس اے ڈکلائننگ ہیپینس. ہم سمجھ رہے تھے ہیپینس انکریز کرے گی, لیکن ڈکریز کر رہی ہے. سو وہ اب دیکھیں, اب ناؤ پتہ کیا ہو رہا ہے 2005 کے بعد نا, جب یہ ریسرچ آئی ہے, واٹ دے آر ناؤ سیئنگ از کہ وی گاٹ ویمنز ہیپینس آل رانگ. اب جو ان کے نئے جو ایکیڈیمکس بھی آ رہے ہیں, وہ اب بات کر رہے ہیں کہ نو ویئر از ہیپینس آف اے وومن لائی. اب وہ بات کر رہے ہیں کہ یو نو, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مین اینڈ ویمن کا جو بیسک ڈفرنس ہے وہ یہ ہے کہ مین پریفر تھنگز اینڈ ویمن پریفر پیپل, رائٹ. لائک چھوٹے بچے جو ہیں وہ گنز سے کھیلتے ہیں, گاڑیوں سے کھیلتے ہیں, موٹر سائیکل سے کھیلتے ہیں. لڑکیاں جو ہیں ان کے ٹوائز کیا ہوتے ہیں, اور یہ کوئی سوشل کانسٹرکٹ نہیں ہے, دس از ہاؤ اٹ از, اینڈ اس کی بھی بہت ساری ریسرچز ہیں. سو بچیاں کھیلتی ہیں ڈالز کے ساتھ, ٹیڈی بیئرز کے ساتھ, کٹنز کے ساتھ, پپیز کے ساتھ, یو نو اس طرح کی چیزیں. اسی لیے پھر آگے جا کے آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اسٹیم فیلڈز میں لڑکے زیادہ جا رہے ہیں, لڑکیاں جو ہیں وہ میڈیکل سائڈ پہ جا رہی ہیں, جہاں پہ ہیلتھ کیئر کی بات ہے, یا مونٹیسری ہے, یا ٹیچنگ ہے. تو اب یہ کلیئر ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ویمن جو ہیں ان کی ہیپینس کا جو مرکز ہے نا, وہ ہوتا ہے لو اینڈ رسپیکٹ, فیملی, یو نو سم ویئر دے کین فیل ایٹ ایز اینڈ کمفرٹیبل اینڈ آل آف دیٹ. اچھا, ان کی مٹرنل انسٹنکٹ جو ہے ان کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, بیکاز بچے تو عورت ہی پیدا کرے گی, مرد تو نہیں کر سکتا. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورت کی ہیپینس ہے اس میں فیملی کی انوالومنٹ بھی ضروری ہے, اس کو لو اینڈ افیکشن ضروری ہے. ہمارا دین 1400 سال پہلے سے یہی تو کہہ رہا تھا. ماں کا درجہ کیوں کہا کہ 3 گنا ماں کو عزت دینی ہے, آپ نے رسپیکٹ دینی ہے, ماں کا خیال کرنا ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بتا دیا. آپ کو بتا دیا کہ آپ نے بیوی کا خیال رکھنا ہے, اگر وہ ٹیڑھی پسلی سے بھی بنی ہے تو اس کے اوپر نہ چھیڑ ملنگا نو, آپ نے اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کہا کہ 3 بیٹیاں کرو گی تو آپ جنت میں ہوں گے وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں. آل آف دس از کمنگ فرام دا پرسپیکٹو کہ مرد جو ہے وہ عورت کا نان نفقہ پورا کرے گا, اگر باپ ہے تو پورا خرچہ پورا کرے گا, ہسبینڈ ہے تو سارا خرچہ اٹھائے گا, عورت آرام سے گھر میں سکون سے بیٹھے, وہ گھر کی یہ فارمولا ہے ہاؤ ٹو میک اے وومن ہیپی. ایگزیکٹلی, وہ گھر کی ملکہ ہے, آپ نے اس کا رسپیکٹ کرنا ہے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرے. یعنی لک ایٹ دس, آپ نے ماں کو گھر میں اس کے بچے تھے, اس کی پیار محبت کرنے والے, اس سے یعنی اس کا خیال کرنے والے, اس کو آپ نے وہاں سے نکال کے آفس میں بھیج دیا. اب کیا ہو گیا وہاں پہ, اگر وہ ہفتے بعد بھی اس کو نکال دیتے نا, نو بڈی کیئرز ریئلی, وہ بیچاری فوت بھی ہو جائے نا تو نو بڈی کیئرز, 2 ہفتے بعد بھول جائیں گے اس کو. سو ایسے, اور وہاں پہ باس کی ڈانٹ بھی سنے, سب کچھ سنے. آپ نے یہ لبریشن کے نام پہ کیا, اینڈ ناؤ یو ہیو women who have never been more depressed or unhappy than they are now.